اس ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ اس کی گونگی بیٹی اور تمہارا بیٹا بھی تھا۔ اب وہ دونوں کہاں ہیں؟ آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ میرا بیٹا سچل اس گونگی کا دیوانہ ہے۔ میرا اس میں فائدہ ہے، وہ میری بہو بنے گی تو جہیز میں پیر عظمت اللہ شاہ کی طرف سے کروڑوں روپے ملیں گے۔ پھر اپنی نواسی کی وجہ سے وہ میرے دباؤ میں بھی رہے گا۔ یہ تمام فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں نے شانی اور سچل کو ایسی جگہ چھپا رکھا ہے جہاں میرے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے سنا ہے سچل اپنی ماں کی موت کے بعد تمہارا دشمن بن گیا ہے۔ اس کا مزاج تم سے مختلف ہے اور وہ تمہارے نقش قدم پر چلنا نہیں چاہتا ہے۔ چلے گا حضور، ضرور چلے گا۔ وہ میرا خون ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، لوہے کو جتنا مارو، مارنے والا اتنا ہی تھک جاتا ہے۔ لوہے کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اگر اس کو آگ میں ڈالو، اس لوہے کے اندر تک آگ کی حرارت پہنچا کر ہتھوڑے سے مارو تو وہ مڑ بھی جاتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ میں اپنے فولادی بیٹے کو ابھی تک اپنی حکمت عملی کی آگ میں تپا رہا ہوں۔ جب وہ آگ میں تپ کر سرخ ہو جائے گا تو میری ایک ہی ضرب سے میرے پیشے کی طرف مڑ جائے گا۔ میں نے ناقابل شکست ڈائریکٹر جنرل کو ایک ہی ضرب سے موت کی گود میں جھکا دیا۔ سچل تو بھی بچہ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سچل کا ذکر کیا تھا۔ اس پر حمزہ بیگ کو اپنی بیٹی نازو یاد آ رہی تھی۔ صبح اس کی مقتول بیوی یعنی نازو کی ماں کی تدفین ہونے والی تھی۔ تدفین ہونے تک اس کی کوٹھی کو دشمن گاڈ فادر پیر عظمت اللہ شاہ کے درجنوں مسلح افراد نے محاصرے میں لے رکھا تھا۔ ایسے وقت حمزہ بیگ بھی جوابی کارروائی کر سکتا تھا، لیکن اس نے مخالف گاڈ فادر سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اپنے پوتے سنی اور روبی کے لیے ایسے حفاظتی انتظامات کر چکا ہے تو پھر نازو کی ماں کی تدفین بھی وہی کرے۔ اس کے بعد اپنے مسلح افراد کو اور پوتے پوتی کو کوٹھی سے واپس بلا لے۔ دراصل حمزہ بیگ نے ہی نازو کی ماں کو قتل کرایا تھا۔ وہ پولیس انکوائری اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے نتیجے میں سوال و جواب سے کترا رہا تھا۔ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پیر عظمت اللہ شاہ مقتولہ تک پولیس کو پہنچنا ہی نہیں دے گا اور اس کی لاش دفن کرا دے گا۔ اس طرح وہ اپنے پوتے پوتی کو پولیس والوں کی کارروائی سے محفوظ رکھے گا، اور یہی ہوا تھا۔ صبح نازو کی ماں کو کسی انکوائری کے بغیر دفن کر دیا گیا تھا۔ حمزہ بیگ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی نازو نے دشمن گاڈ فادر کی پوتی اور پوتے سے اتنی گہری دوستی کیسے کی۔ فی الحال یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ دشمن گاڈ فادر سنی اور روبی کو نازو کے قریب لے آیا ہے اور ایسا کرنے میں اس کی کوئی مصلحت ہے۔ شاید وہ نازو کو اپنے باپ گاڈ فادر کے خلاف مہرہ بنا رہا ہے۔ اب حمزہ بیگ انتظار کر رہا تھا کہ مقتولہ کی تدفین کے بعد دشمن گاڈ فادر کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ بظاہر کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ روبی اور سنی نازو کو تسلیاں دے کر اسے اسی کوٹھی میں چھوڑ کر واپس اپنے دادا حضور کے پاس چلے گئے۔ دادا حضور نے حمزہ بیگ سے فون پر کہا، ہم بول رہے ہیں، اپنے آدمیوں کو اپنی کوٹھی میں بھیج کر تسلی کر لو، محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے، نازو تمہاری کوٹھی میں موجود ہے، اس کی حفاظت کے مکمل انتظامات کر لو، ورنہ ایک دشمن اسے کوٹھی سے لے جائے گا۔ حمزہ بیگ نے کہا، تم سے بڑا دشمن اور کون ہوگا؟ میری بیٹی کو کرائے کے کنڈوں سے اغوا کراؤ گے اور خود پر الزام نہیں آنے دو گے۔ جو گاڈ فادر اپنی ایک بیٹی کو تحفظ نہ دے سکے اسے ڈوب مرنا چاہیے۔ لاہور میں ہمارا ایک اہم ماتحت چٹکی بادشاہ تھا، اب خود کو کمال احمد کہلاتا ہے۔ کمال احمد عرف چٹکی بادشاہ ہم سے غداری کر رہا ہے، ہم سے دشمنی کر رہا ہے اور ہمارے پوتی اور پوتے کا دوست بن چکا ہے۔ اس دوستی میں تمہاری بیٹی بھی شامل ہے۔ پتہ نہیں ان چاروں کی دوستی کیسے ہو گئی۔ تمہاری بیٹی ہمارے اسی غدار ماتحت سے محبت کر رہی ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو۔ میری بیٹی کو ایک ماتحت سے منسوب کرو گے تو میں اپنے وسیع ذرائع سے اخبارات وغیرہ میں یہ خبر شائع کرا دوں گا کہ پیر شاہ صاحب کہلانے والے گاڈ فادر کی نواسی ایک سندھی نوجوان سچل کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ پھر تمہاری عزت دو کوڑی کی بھی بچے کی نہیں۔ حمزہ بیگ، پتہ نہیں زیر زمین جرائم کی دنیا نے تمہارے جیسے احمق کو گاڈ فادر کیسے بنا دیا۔ بے وقوف، صداقت علی مرڈر کیس کی انکوائری سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہماری نواسی اپنے باپ صداقت علی کے ساتھ تھی۔ ڈاکوؤں نے اسے اغوا کیا ہے، وہ کسی نوجوان کے ساتھ گھر سے بھاگی نہیں ہے۔ البتہ تمہاری بیٹی بھاگنے والی ہے، وہ بھی ایک معمولی ماتحت کے ساتھ۔ جب تم نے ہماری نواسی پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے تو پھر ہم اپنے ماتحت کو غداری کے باوجود موقع دیں گے کہ وہ تمہاری بیٹی کو بھگا کر لے جائے۔ میں دیکھوں گا کہ تم میں اور تمہارے ماتحت میں کتنا دم خم ہے۔ تم لوگ میری بیٹی کے سائے تک بھی پہنچ نہیں پاؤ گے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ عظمت اللہ شاہ مسکرانے لگا۔
اس کے دونوں بیٹے برکت اور احمد سامنے فون کے اسپیکر سے تمام باتیں سن رہے تھے۔ برکت نے پوچھا، ابا حضور، حمزہ بیگ نے چیلنج کیا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، کیا اس میں کوئی مصلحت ہے؟ ہاں بیٹے، تمہیں ایسی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے غدار ماتحت کمال احمد کو سزائے موت دینا چاہتے تھے۔ وہ نازو کی ماں کی تدفین میں لاہور سے یہاں آنے والا تھا۔ ہمارے آدمی اسے گولی مارنے ایئرپورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ابھی تک ایئرپورٹ پر ہیں اور لاہور سے آنے والی ہر فلائٹ کے مسافروں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کمال احمد ابھی تک دکھائی نہیں دیا۔ ویسے بھی وہ بہت چالاک ہے، یہاں کسی طرح پہنچ گیا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے وقت میں ہر پہلو پر نظر رکھا کرو۔ کل تم نے دیکھا تھا کہ روبی اور سنی کسی حال میں بھی نازو کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب وہ اسے چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نازو بظاہر تنہا ہے، لیکن کمال احمد اسے اپنی موجودگی کا یقین دلا چکا ہے، اور شاید اس انتظار میں ہے کہ موقع ملتے ہی نازو کو اس کوٹھی سے کسی دوسری جگہ لے جائے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے مسکرا کر بیٹوں سے کہا، ہماری چالوں کو سمجھو۔ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے آدمی ایئرپورٹ پر کمال احمد کو پہچاننے میں ناکام رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آئندہ بھی ناکام ہوں اور وہ غدار نازو کو اس کے باپ کی کوٹھی سے لے جائے۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ حمزہ بیگ بھی نازو کو سخت نگرانی میں رکھے، اور کمال احمد اس کی بیٹی کے قریب آنا چاہے تو اسے گولی مار دے۔ برکت نے کہا، میں سمجھ گیا، آپ نے ابھی حمزہ بیگ کو یہ کہہ کر تیش دلایا ہے کہ نازو کو بھگا کر لے جانے کے لیے آپ کمال احمد سے تعاون کریں گے۔ اب وہ آپ کے چیلنج کے جواب میں نازو کے اطراف سخت حفاظتی انتظامات کرے گا، اور جب کمال احمد اس طرف آئے گا حمزہ بیگ کے آدمیوں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ ہاں بیٹے، ہماری یہی چال ہے۔ تم دونوں ہماری ہر چال کو دیکھتے رہو گے اور غور کرتے رہو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو مارنے والے مہرے اتنے نہیں ہوتے جتنے جرائم کی دنیا میں ایک دوسرے کو کچلنے والے انسان ہوتے ہیں۔ ہم جس کے دوست ہیں اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ابا حضور، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم سمجھاتے ہیں۔ ہم چاہتے تو شانی کو کسی بہانے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے روک سکتے تھے، لیکن ہم نے دور تک سوچا کہ صداقت مرڈر کیس کی انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ صداقت کے ساتھ شانی اور سچل بھی تھے۔ ڈاکو نے سچل کو اس لیے ہلاک نہیں کیا کہ وہ ان کے سرپرست رب راکھن کا بیٹا ہے۔ مائی نورن سہاگی نے سچل کو اب ایسا سچا اور کھرا بنا دیا ہے کہ جب بھی وہ پولیس والوں تک پہنچے گا تو اپنے باپ کے خلاف ضرور بیان دے گا کہ رب راکھن کے پالتو ڈاکو نے صداقت علی کو ہلاک کیا ہے۔ شانی بھی یہی گواہی دے گی۔ بولو، کیا سمجھے؟ رحمت نے کہا، آپ نے رب راکھن سے دوستی کی، اسے 50 لاکھ روپے بھی دیے، صداقت علی کو ہلاک کرا دیا، لیکن اسی رب راکھن سے دشمنی کی یہ گنجائش رکھی کہ صداقت علی کی ہلاکت کا الزام آپ پر نہ آئے۔ سچل جب بھی قانون کے محافظوں تک پہنچے گا، اصل قاتلوں کی نشاندہی کرے گا، اور صداقت علی کو ہلاک کرنے والا، آپ کی نوازی کو اغوا کرنے والا مجرم رب راکھن کہلائے گا۔ اس طرح آپ نے دوستی بھی کی ہے اور دشمنی بھی۔ باپ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری چالوں کو سمجھنے کے علاوہ عملی طور پر بھی کچھ کرتے رہو۔ ابا حضور، آپ حکم دیں اور رہنمائی کریں، ہم آپ کے صحیح جانشین بننے کی پوری کوشش کریں گے۔ برکت بیٹے، تمہاری بیٹی روبی اور احمد کے بیٹے سنی نے ہمیں الجھا دیا ہے۔ یہ معلوم کرو کہ نازو اور کمال احمد غدار سے ان کی دوستی کیسے ہوئی۔ کیا ہمارے یہ بچے انجام کی پرواہ کیے بغیر نادانی سے دشمن گاڈ فادر کی کوٹھی تک چلے گئے تھے، یا یہ بچے اپنی لا علمی میں کسی کے اعلی کار بن رہے ہیں؟ برکت نے کہا، روبی میری بیٹی ہے اور سنی صرف میرے بھائی رحمت کا بیٹا ہی نہیں، میرا ہونے والا داماد بھی ہے۔ نازو اور کمال احمد کے چکر میں پڑھ کر انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے روبی اور سنی کو ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے کہا، صرف باتوں سے احساس دلانے کی کوشش کی جائے تو اسے نصیحت کرنا کہتے ہیں۔ تمہاری کوشش یہ ہو کہ نازو اور کمال احمد کو دشمن ثابت کرو۔ ثبوت ملنے پر ہمارے بچے اپنی غلطی تسلیم کریں گے، اور اگر انہیں دشمن ثابت نہ کر سکو تو اپنے کارندوں کے ذریعے انہیں قتل کراؤ۔ آپ نے کہا ہے کہ کمال احمد ایئرپورٹ پر دکھائی نہیں دیا۔ اسے قتل کرانے کے لیے آپ حمزہ بیگ کو تیش دلا کر اسے بھی کمال احمد کا جانی دشمن بنا چکے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کمال احمد کو کس طرح تلاش کیا جائے۔ باپ نے کہا، ہاں، اسے کس طرح تلاش کیا جائے یہ تم دونوں بھائیوں کا امتحان ہے۔ تم دونوں ذہانت سے ہر پہلو پر غور کرو۔ اگر دوپہر تک کامیاب پلاننگ میں ناکام رہو گے تو ہم بتائیں گے کہ پلاننگ کیسے کی جاتی ہے۔ روبی سنی کے ساتھ اپنے کمرے سے نکل کر آ رہی تھی۔ وہ باپ بیٹے خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ روبی دوپٹے کے آنچل سے آنسو پونچھ رہی تھی۔
سنی نے کہا، دادا حضور، صداقت انکل کے لیے ہم سب کے دل رو رہے ہیں، آپ روبی کو سمجھائیں، آنسو بہاتے رہنے سے انکل واپس نہیں آئیں گے۔ روبی نے فرش پر پیر پٹک کر کہا، آئیں گے، میرا دل نہیں مانتا کہ اتنے نیک اور فرض شناس انسان کو اللہ تعالیٰ حرام موت دے گا، میرا دل نہیں مانتا، وہ زندہ ہیں، وہ آئیں گے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے کہا، جب تمہیں یقین ہے کہ تمہارے انکل زندہ ہیں تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ وہ دادا کے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ برکت نے کہا، کیا تم رو رو کر بیمار پڑنا چاہتی ہو؟ اتنی تعلیم یافتہ اور سمجھدار ہو، خود کو سنبھالو۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ ان کی ہلاکت کا ہمیں دکھ نہیں ہو رہا؟ دادا نے پوتی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، صرف انکل کے بارے میں سوچتی رہو گی تو آنکھوں میں آنسو آتے رہیں گے۔ اپنا دھیان ہٹاؤ، اپنی سہیلی سے فون پر باتیں کرو، اپنا دکھ بیان کرو، اس طرح صدمہ کچھ کم ہو جائے گا۔ سنی نے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا، دادا حضور نے صحیح مشورہ دیا ہے، روبی ادھر آؤ، نازو سے باتیں کرو، اس طرح نازو کی بھی خیریت معلوم ہو جائے گی۔ روبی اٹھ کر فون کے پاس گئی۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے سہیلی سے باتیں کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ برکت اور احمد اپنے چکر باز گاڈ فادر باپ کو زیر لب مسکراتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ روبی نے کان سے ریسیور لگا کر کہا، ہیلو نازو، میں روبی ہوں۔ نازو نے کہا، تمہاری آواز ایسے کیوں لگ رہی ہے جیسے تم رو رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، ہاں میں رو رہی ہوں، کل دن کو تمہاری امی کسی کے ہاتھوں قتل ہوئی اور کل ہی رات کو ہمارے انکل صداقت علی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں نازو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انکل ہمارے لیے کتنا مضبوط سہارا تھے۔ باپ اور دونوں بیٹے ایک دوسرے کو مانی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک اہم بات معلوم ہو گئی تھی۔ روبی، سنی، نازو اور کمال احمد کو یکجا کرنے اور آپس میں دوستی قائم کرنے کی تحریک صداقت علی نے پیدا کی تھی۔ روبی کہہ رہی تھی، ان کے بغیر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم بالکل تنہا رہ گئے ہوں۔ نازو نے کہا، صبر کرو روبی، انکل نے جو حوصلہ ہمیں دیا تھا وہ ہمارے اندر ہے، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، ہم ان کے دیے ہوئے حوصلوں سے یہ برا وقت بھی گزار لیں گے۔ سنی کہاں ہے؟ میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ لو بات کرو۔ اس نے سنی کو ریسیور دیا، وہ اسے کان سے لگا کر بولا، ہیلو نازو، کیسی ہو؟ کیا اکیلی ہو؟ ہاں، یوں تو ڈیڈی کے مسلح گارڈز کوٹھی کے اندر اور باہر موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی کے باوجود اکیلی ہوں۔ کیا اس سے رابطہ ہوا تھا؟ باپ اور دونوں بیٹوں کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن وہ تینوں نازو کا جواب نہیں سن سکتے تھے۔ نازو کہہ رہی تھی، 1 گھنٹہ پہلے فون آیا تھا، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ ابھی ادھر کا رخ نہ کرے، مجھے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ تمہارے ڈیڈی نے لاہور میں تمہاری امی کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا تھا، وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈز نہیں تھے، اب وہ یہاں تمہاری اتنی حفاظت کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھی کو شکار کرنے کے منتظر ہیں؟ معلوم تو یہی ہوتا ہے، تمہارے دادا کی طرح میرے ڈیڈی بھی کمال کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ میں نے اس سے اس کا پتہ ٹھکانہ نہیں پوچھا، یہ اندیشہ ہے کہ ڈیڈی کے آدمی ہماری فون پر ہونے والی باتیں سن رہے ہوں۔ تمہارا یہ اندازہ بالکل درست ہو سکتا ہے، پھر بھی اب اس کا فون آئے تو اس سے کہنا کہ کسی جگہ مجھ سے ملاقات کرے، میں ابھی اس کی حفاظت کے انتظامات کراتا ہوں۔ سنی نے فون بند کیا، پھر دوسرے نمبر کو ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو انکل سکندر، میں سنی بول رہا ہوں۔ صداقت علی کے خاص ماتحت کا نام سکندر تھا۔ سکندر نے کہا، ہیلو سنی، میں تمہارے انکل کے مرڈر کیس کی تفتیش میں مصروف ہوں، کیا تم اس سلسلے میں معلومات فراہم کر سکتے ہو؟ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ شانی اور سچل کے ساتھ گئے تھے، انکل کو ہلاک کر دیا گیا، شانی اور سچل لاپتہ ہو گئے، ان کی گمشدگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکو نے کہیں جنگل کی طرف لے گئے ہیں۔ میں تفتیش کے سلسلے میں شاید آپ کے کام نہ آ سکوں، لیکن ایک آپ سے ضروری کام ہے۔ بتاؤ۔ میں آپ کو مرحوم انکل کی جگہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ انکل کا ایک خاص وفادار لاہور سے آیا ہوا ہے، لیکن دشمن اس کی طاق میں ہے، وہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسے پناہ دیں اور اس کی حفاظت کے انتظامات کریں۔ ٹھیک ہے، اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے پناہ دوں گا۔ وہ میرے ساتھ سرکاری کوارٹر میں رہے گا، وہاں اس کا کوئی دشمن نہیں پہنچ پائے گا۔ شکریہ انکل، اس سے جیسے ہی میری ملاقات ہوگی میں اسے آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے پوچھا، سنی تم کس کے لیے حفاظتی انتظامات کر رہے ہو؟ اسی کے لیے جسے قتل کرنے کے لیے آپ کے کارندے ایئرپورٹ گئے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہم تمہارے کسی ساتھی کو بھلا کیوں قتل کرانا چاہیں گے؟ میرا ساتھی لاہور سے ایسے حلیے میں آیا تھا کہ آپ کے کارندے اسے پہچان نہ سکیں،
لیکن اس نے آپ کے کارندوں کو اچھی طرح پہچان لیا۔ اب نازو کا باپ حمزہ بیگ بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب دونوں گاڈ فادرز کی یہ دشمنی غیروں کے ساتھ اپنوں کو بھی ہلاک کر دے گی۔ اپنوں سے کیا مراد ہے؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حمزہ بیگ کی بیوی کے علاوہ صداقت علی کو بھی ہمارے کارندوں نے قتل کیا ہے؟ وہ آپ کے داماد تھے۔ اپنی بیٹی کو بیوہ بنانا ہوتا تو آپ بہت پہلے صداقت انکل کو قتل کرا دیتے۔ اگر ہمیں آپ پر شبہ ہوتا تو روبی آپ کے سینے سے لگ کر رونا رہی ہوتی۔ پیر عظمت اللہ شاہ کو اطمینان ہوا۔ برکت اللہ شاہ نے پوچھا، یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دو گاڈ فادرز کی دشمنی غیروں کے ساتھ اپنوں کو بھی ہلاک کرے گی؟ وہ اپنے کون ہیں جن کے لیے تم خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ وہ میں ہوں اور روبی، ہم دونوں ہلاک کیے جائیں گے۔ ان تینوں نے پریشان ہو کر روبی اور سنی کو دیکھا۔ رحمت اللہ شاہ نے پوچھا، سنی بات ادھوری نہ کرو، آج تک تم دونوں پر آنچ نہیں آئی، پھر تم جان کا خطرہ کیوں محسوس کر رہے ہو؟ سنی نے کہا، ڈیڈی ہم نے کبھی یہ بات سوچی نہیں تھی کہ کوئی میرے انکل برکت کو ہلاک کرنا چاہے گا۔ گولی بازو میں لگنے کے باعث یہ بچ گئے، لیکن وہ حمزہ بیگ نازو کے قریب آنے والے کمال احمد کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا ہے۔ اس کے کارندے ہمیں بھی نازو کے قریب رہنے پر قتل کر سکتے ہیں۔ روبی نے کہا، دادا حضور کو بھی یہی اندیشہ تھا، اسی لیے جب تک نازو کے پاس رہے انہوں نے درجنوں مسلح وفاداروں کو ہماری حفاظت کے لیے تعینات کر رکھا تھا۔ کیا یہ درجنوں گارڈز ہمارے آس پاس بھی رہا کریں گے؟ خون کے رشتے بھی ساری عمر ساتھ نہیں دیتے۔ کیا دادا حضور کے گارڈز زندگی بھر ہماری حفاظت کرتے رہیں گے؟ سنی نے کہا، آپ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے آپ کے جو جذبات ہیں ان پر ہمیں فخر ہے، لیکن آپ نے ایک گاڈ فادر کی حیثیت سے ہمارے لیے قدم قدم پر خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ برکت نے کہا، خطرات سے کھیلے بغیر کوئی اتنی دولت حاصل نہیں کر سکتا جتنی ہمارے پاس ہے۔ دنیا کے تمام بڑے ممالک کے بینکوں میں ہمارے لاکھوں پاؤنڈز اور کروڑوں ڈالرز ہیں۔ یہاں کے بیوروکریٹ ہمیں VIP ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں ہم کسی بھی بینک کا ایک کارڈ دکھا کر لاکھوں کی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ دن کو گدھوں کی طرح بوجھ اٹھانے والے اور رات کو فکر و پریشانی سے جاگنے والے ہماری شاہانہ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شاہانہ زندگی ہمیں بارود کے ڈھیر پر بیٹھنے سے مل رہی ہے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم جرائم کی دلدل میں گردن تک دھسے ہوئے ہیں۔ ہم توبہ کریں گے اور دلدل سے نکلنا چاہیں گے تو زیر زمین مافیا والے ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم ان کے تمام رازوں سے واقف ہیں۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم فرض شناس محب وطن بن کر اپنی قوم کے سامنے تمام راز اگل دیں۔ سنی نے کہا، تو پھر جیسے گزر رہی ہے گزرنے دیں، آپ میری اور روبی کی حفاظت کے لیے ہمارے پیچھے سیکیورٹی گارڈز نہ لگائیں۔ کاتب تقدیر نے ہماری موت کے لیے جو تاریخ اور وقت مقرر کیا ہے اس وقت ہمیں دنیا کا کوئی گاڈ فادر بچا نہیں سکے گا۔ ہم ہر حال میں مریں گے، خواہ وہ طبعی موت ہو یا حرام موت۔ روبی نے کہا، ہم موت کے خوف سے اس کوٹھی میں قید بھی نہیں رہیں گے۔ 1 گھنٹے کے بعد نازو کے پاس جائیں گے، اس کے ساتھ باہر کی تازہ ہوا کھائیں گے۔ ہم انکل صداقت کو ہار چکے ہیں، نازو اپنی ماں سے محروم ہے۔ ہم قاتلوں کو نہیں جانتے، ان سے انتقام بھی نہیں لے سکتے، لیکن ایک دوسرے کے آنسو تو پہنچ سکتے ہیں۔ روبی یہ کہہ کر سنی کے ساتھ کمرے سے چلی گئی۔ برکت نے کہا، ابا حضور یہ دونوں خود سر ہو گئے ہیں، آپ انہیں باہر جانے دیں گے؟ باپ نے کہا، ہم انہیں روکیں گے تو نازو ادھر چلی آئے گی، یہ اور برا ہوگا۔ اگر وہ ہماری کوٹھی کے احاطے میں پہنچے گی اور اسے کوئی نقصان پہنچے گا تو حمزہ بیگ اس کا انتقام ہماری اولاد سے لے گا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے فون پر حمزہ بیگ سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہم بول رہے ہیں، تم سے نازو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں سن رہا ہوں، کہتے رہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ صداقت علی نے اپنی زندگی میں نازو، کمال احمد اور ہماری پوتی روبی اور بوتے سنی کی دوستی کرائی تھی اور انہیں ہمارے خلاف استعمال کرنے والا تھا؟ وہ تو اپنے مقدر کی موت مارا گیا، مگر اس نے دنیا سے جاتے جاتے ہماری تمام اولاد کو ہم دونوں کا دشمن بنا دیا ہے۔ وہ بچے ہیں، 1000 دشمنی کے باوجود ہمارے سامنے بچے ہی رہیں گے۔ لیکن وہ چٹکی بادشاہ کمال احمد چھٹا ہوا بدماش ہے، وہ صداقت علی کی کمی پوری کرے گا اور ہم دونوں کی اولاد کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ میری بیٹی کو اپنے عشق میں مبتلا کرنے والا 2 کوڑی کا سڑک چھاپ آج کے بعد کل نہیں دکھے گا۔ میرے آدمی اسے ڈھونڈ کر کتے کی موت ماریں گے۔ اگر ہمارے درمیان یہ سمجھوتا ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو وہ بدماش کمال احمد آج ہی ہماری نظروں میں آ جائے گا۔ حمزہ نے پوچھا، وہ کیسے؟
روبی اور سنی ابھی 1 گھنٹے کے بعد نازو سے ملنے جائیں گے۔ ان سب کو صداقت علی کی ہلاکت کا صدمہ ہے، وہ آؤٹنگ کے لیے جائیں گے۔ تم نازو کو ان کے ساتھ جانے دو، ہمارے اور تمہارے آدمی دور دور سے ان کی نگرانی کریں گے۔ کمال احمد کسی بھیس میں ان سے کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا۔ حمزہ بیگ نے کہا، اچھی تدبیر ہے، یہ ہم دونوں کی اولاد کو اپنے اپنے قابو میں رکھنے کا معاملہ ہے، اس لیے میں تم سے سمجھوتا کرتا ہوں، میری طرف سے روبی اور سنی کو ایک ذرا نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ ہم بھی تمہاری بیٹی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے ریسیور رکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ اس نے دشمن گاڈ فادر سے اپنے پوتے اور پوتی کی جان کی امان حاصل کر لی تھی۔ شانی اور سچل نے وہاں پہنچ کر دیکھا، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اور گھنے سایہ دار درخت نظر آ رہے تھے۔ دن کو وہاں سورج کی دھوپ نہیں پہنچتی تھی، صرف ہلکا ہلکا سا اجالا رہتا تھا۔ ڈاکوؤں نے اپنی رہائش کے لیے جو جھگیاں بنائی تھیں ان کی دیواریں جھاڑیوں، سرکنڈوں سے اور چھتیں ہرے بھرے پتوں سے سجائی گئی تھیں۔ کوئی ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر وہاں سے پرواز کرتا تو پرواز کرنے والوں کو نیچے جھگیاں نظر نہ آتی، جھاڑیاں، ہرے پتے اور درخت ہی دکھائی دیتے۔ ایک ڈاکو ان دونوں کو ایک بڑی سی جھگی میں لے آیا۔ وہ جھگی اندر سے کسی شہری مکان کی طرح تھی۔ وہاں آرام دہ پلنگ اور صوفے تھے، الماری اور کھانے کی میز تھی، بیٹری اور سیل سے چلنے والا ریڈیو، بڑی چھوٹی ٹارچ اور موم بتیوں کا ذخیرہ تھا۔ سچل نے ڈاکو سے کہا، تم نے کہا تھا یہاں کوئی شخص موبائل فون لائے گا، میں اپنے باپ سے بات کر سکوں گا، کہاں ہے فون؟ وہ بولا، دوسری جھگی میں میرا ساتھی فون پر بڑے سائیں سے بات کر رہا ہے، پہلے آپ دونوں کچھ کھا لیں پھر اطمینان سے فون پر بات کیجیے گا۔ نہیں، میں پہلے بات کروں گا۔ معافی چاہتا ہوں چھوٹے سائیں، وڈے سائیں کا حکم ہے یہاں پہنچتے ہی پہلے آپ دونوں کو اچھی طرح کھلایا پلایا جائے، اس سے پہلے آپ کو فون نہیں ملے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ خادم کو سلطان ماچھیو کہتے ہیں، آپ مالک ہیں، صرف ماچھیو کہہ سکتے ہیں۔ میں ابھی کھانا لاتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ شانی وہاں کی ہر چیز کو ایک سراغ رساں کی طرح بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی، اس میں بہت سے کاغذات اور قلم رکھے تھے۔ اس نے کاغذ قلم لے کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر لکھا، ان ڈاکوؤں نے ہمیں زبردستی قیدی بھی بنایا ہے اور تابع داروں کی طرح ہاتھ جوڑ کر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ سچل نے کہا، یہ میرے بابا سائیں کے زیر اثر رہتے ہیں، ہمیں یہاں پہنچانے اور قیدی بنانے میں بابا سائیں کا ہاتھ ہے۔ شانی نے لکھا، یہ لوگ میرے ڈیڈی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہمیں قیدی بنا کر انہیں چھوڑ دیا ہے؟ سچل کے دل پر کھونسا سا لگا۔ بیٹی معصومیت سے باپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اسے حقیقت بتانا ہی تھی اور وہ لکھ کر بتانا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت سلطان ماچھیو اور اس کے ماتحت کھانے کی کئی ڈشیں لانے لگے۔ شانی کی اٹیچی بھی لائی گئی۔ سچل نے سوچا کہ اگر اسے ابھی خبر سنائی جائے گی تو وہ صدمے سے کچھ نہیں کھائے گی۔ اس نے لکھا، شاید تمہارے ڈیڈی ان ڈاکوؤں کے ہاتھ نہیں آئے، یہ ڈاکو ان کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں جانتے۔ آؤ پہلے کھاؤ، پھر تحریر کے ذریعے موجودہ حالات پر گفتگو ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ کھانے لگی، لیکن بہت کم کھا رہی تھی، فکر مند نظر آ رہی تھی۔ سچر اسے پیار محبت سے سمجھا کر کھلاتا رہا۔ شانی نے کھانے کے بعد لکھا، اگر ڈیڈی بچ کے نکلے ہیں تو انہیں ڈاکوؤں کے تعاقب میں نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ میری اور تمہاری خاطر ضرور آئیں گے۔ سچل نے اسے بڑے دکھ سے دیکھا، پھر لکھا، شانی تم بہت حوصلے والی لڑکی ہو، تم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسے معروف ادارے میں ٹریننگ حاصل کی ہے۔ میں نے کھانے سے پہلے حقیقت نہیں بتائی۔ اب دل کو پتھر کرو اور یہ پڑھو کہ اب تمہارے ڈیڈی اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس نے کاغذ لے کر پڑھا، پھر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ نکل گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے سچل کو دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے سچل نے سمجھ لیا کہ اس کی صرف نگاہیں اس پر ہیں، ورنہ وہ بہت دور جائے واردات پر پہنچی ہوئی ہے اور سرکاری گاڑی کے ساتھ اپنے باپ کے چیتڑے اڑتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے شدید صدمے کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن آنکھیں خشک تھیں اور سچل کو گھور رہی تھیں۔ سچل نے لکھا، شانی تمہارے اعصاب خواہ کتنے ہی مضبوط ہوں مگر ایسے وقت تمہیں ضرور رونا چاہیے، ورنہ یہ صدمہ دل و دماغ پر حاوی ہو جائے گا۔ اس صدمے کو آنسوؤں کے ذریعے باہر نکلنا چاہیے۔ اپنے اندر کے دکھ کو باہر نکالو پلیز شانی، ایک بار چیخ مار کر آنسو بہا دو۔ اس نے لکھ کر اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ پلک جھپکائے بغیر سچل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کاغذ کو نہیں دیکھا۔ سچل ہاتھ اٹھا کر کاغذ کو اس کی آنکھوں کے سامنے لایا، مگر اس کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے کاغذ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ اس نے کاغذ اس کے ہاتھ میں پکڑا اور اسے جھنجھوڑا۔
یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سن نہیں سکتی ہے اسے جھنجھوڑ کر کہا، شانی، اس صدمے کو اپنے ذہن پر حاوی نہ ہونے دو، میں نے جو لکھا ہے اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اس کے جھنجھوڑنے سے وہ صرف ہل کر رہ گئی، اس نے تحریر نہیں پڑھی۔ اس بار نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سلطان ماچیو موبائل فون لے کر آیا تھا۔ اس نے وہ فون سچل کو دیتے ہوئے کہا، وڈے سائی نے کہا ہے کہ فون آپ کے پاس نہ رہے، آپ ان سے گفتگو کرنے کے بعد یہ فون واپس کر دیں۔ میں واپس کر دوں گا، لیکن ہماری گفتگو کے دوران یہاں نہ رہو، باہر جاؤ۔ میں جاتا ہوں، لیکن وڈے سائی کا حکم ہے کہ آپ کسی اور سے بات نہ کریں اور نہ وڈے سائی کا نام کسی کو بتائیں۔ اگر کسی کو اس جگہ کا پتہ چلے گا تو ہم ڈائریکٹر جنرل کی طرح اس کی گونگی بیٹی کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ سچل نے کرسی سے اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا، پھر کہا، میں بہت ٹھنڈا دماغ رکھتا ہوں، لیکن شانی کو ہلاک کرنے کی بات دوسری بار نہ کرنا۔ تمہارے وڈے سائی سے بھی ابھی کہہ دوں گا کہ اسے گولی ماری جائے گی تو میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں گا۔ جاؤ یہاں سے۔ اس نے گریبان چھوڑ دیا۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی شانی نے سچل کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ سچل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شانی سکتے کی حالت میں ہے، لیکن وہ فون آن کر کے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ پھر اس نے ماؤتھ پیس پر ایک انگلی سے مخصوص انداز میں ٹھک ٹھک کی آواز پیدا کی۔ دوسری طرف سے سیٹی کی تیز آواز آئی۔ اس نے آواز کی تھر تھراہٹ کو محسوس کرتے ہی خوش ہو کر سچل کو دیکھا۔ پھر فون اس کی طرف بڑھا کر اشارے سے کہا، بات کرو۔ سچل نے اسے کان سے لگا کر کہا، ہیلو۔ پھر دوسری طرف سے صداقت علی کی آواز سنتے ہی حیرت اور مسرت سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ صداقت علی کراہتے ہوئے کمزور سی آواز میں کہہ رہا تھا، میں زخمی ہوں مگر خیریت سے ہوں۔ شانی اور تم سے کہتا ہوں کہ میری زندگی اور سلامتی کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤ جب تک میں نہ کہوں۔ دوسروں کے سامنے یہی ظاہر کرتے رہو کہ میں مر گیا ہوں اور اس دنیا میں نہیں ہوں۔ وہ خوشی سے میز پر ہاتھ مار کر بولا، او مائی گاڈ، آپ کی سلامتی نے میرے اندر بارود بھر دی ہے۔ شانی کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ ذرا ٹھہریے، یہ شانی ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دکھا رہی ہے۔ اس نے لکھا ہے، میں آپ سے پرزور التجا کرتی ہوں کہ آپ ہماری تلاش میں ادھر نہ آئیں۔ سچل پر اپنی بیٹی پر بھروسہ کریں۔ ہمیں جو حالات پیش آئیں گے ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ انکل، میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی شانی کس طرح مسرتوں سے نہال ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر زندگی کی رونق آ گئی ہے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم پر اعتماد کریں، ہم جلد ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ پلیز آپ ادھر نہ آئیں۔ میرے بچوں، مجھے تم دونوں پر اعتماد ہے، فکر نہ کرو۔ تم دونوں کی التجا سے پہلے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہارے اور شانی کے لیے احمقوں کی طرح ڈاکوں کی طرف دوڑ نہیں لگاؤں گا۔ میں اپنے دشمنوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا باپ تمہیں اور شانی کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ شانی اس کی ہونے والی بہو ہے اور تم اکلوتے بیٹے۔ اس نے تمہیں اپنی راہ پر چلانے کے لیے ہی تم دونوں کو اغوا کرایا ہے۔ میں بھی بابا سائی سے اس فون پر بات کرنے والا ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریں، مجھے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ خود کو فکر مند ظاہر کرو، یہ تاثر دو کہ شانی کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو اور اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ باپ جو بھی کہے اس پر تھوڑا بحث کرنے کے بعد اس کے مشورے پر عمل کرو۔ آئندہ مجھ سے فون پر بات کرنے کا موقع ملے تو مجھے سکندر کے نام سے مخاطب کرنا، میں آواز بدل کر گفتگو کروں گا۔ سکندر میرا معتمد خاص ہے۔ گفتگو کے دوران یہی ظاہر کرنا کہ میری موت کے بعد تم میرے خاص ماتحت سکندر کا سہارا لے رہے ہو۔ شانی سے کہنا میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ پھر کسی وقت مجھ سے رابطہ کرنا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ سچل کاغذ پر صداقت علی سے ہونے والی گفتگو تفصیل سے لکھنے لگا۔ شانی اسے پڑھ کر خوش ہوتی رہی۔ پھر وہ اٹھ کر موم بتیوں کے پاس گئی، وہاں سے ایک موم بتی اور ماچس لے آئی اور کرسی پر بیٹھ کر تمام کاغذات کو جلا دیا۔ سچل نے رب راکھن سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے اس نے کہا، ہیلو، کون ہے؟ ایک بدقسمت بیٹا بول رہا ہوں۔ میرے بیٹے، تم بدقسمت نہیں ہو، تمہاری بدقسمتی صرف اتنی ہے کہ اپنی خوش قسمتی کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ کیا ڈاکوؤں کی قید میں رہنا خوش قسمتی ہے؟ تم اور قید میں کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا کسی نے تمہیں زنجیریں پہنائی ہیں؟ کیا وہ خطرناک ڈاکو تمہارے آگے ہاتھ نہیں جوڑتے ہیں؟ کسی نے ایک ذرا سی بھی گستاخی کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ۔ بابا سائیں، ہم خوبصورت پرندوں کو بڑی چاہت سے پنجرے میں رکھتے ہیں، انہیں دانہ ڈالتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ وہ پنجرے کے قیدی ہیں، ہماری طرح کے قیدی۔ نہیں بیٹے، ابھی تم جہاں ہو وہ عارضی سرائے ہے۔ میرے آدمی تمہیں اس سے آگے ایک بہت بڑے وڈیرے کی نجی جیل میں لے کر جائیں گے۔ وہ جیل تمہاری تربیت گاہ ہوگی۔ 2 سال میں تم وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر نکلو گے۔
آپ کیسے باپ ہیں؟ میرا نہیں تو اپنے ہونے والی بہو کا خیال کریں. کیا آپ کے گھر کی عزت بھی میرے ساتھ نجی جیل میں رہے گی؟ میں اتنا بھی بغیرت نہیں ہوں. جب تک تم ٹریننگ حاصل کرتے رہو گے میں شانی کو ایک خفیہ اڈے پہ پوری عزت اور احترام کے ساتھ چھپا کر رکھوں گا. وہ بیچاری گونگی بہری ہے، طویل عرصے تک تنہا نہیں رہ سکے گی. ایک تو آپ نے اسے یتیم بنا دیا، اس پر اسے قید تنہائی کی سزا دیں گے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس کا گاڈ فادر نانا اس کا مطالبہ کرے گا اور آپ کے انکار پر جب وہ دشمن بنے گا تو اس کی ایک پھونک سے آپ تنکے کی طرح اڑ جائیں گے؟ میں ایک نہیں 2 گاڈ فادر سے کھیلتا آ رہا ہوں. وہ دونوں مجھے عاجز اور کمتر سمجھتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کا بہت طاقتور وڈیرا سائی ہوں. پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان ایک بفر زون ہوں. ڈاکوؤں اور پولیس دونوں کی پرورش کرتا ہوں. پولیس والے جنگل اور گوٹ وغیرہ کے تھانوں میں ہزاروں لاکھوں روپے کماتے ہیں اور ڈاکو ہمیشہ قانون کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں. وہ دونوں گاڈ فادرز کا کتنے ہی طاقتور اور با اختیار ہوں، مجھے کبھی تنکے کی طرح اڑا نہیں سکتے. یعنی آپ میری شانی کو قیدی بنا کر رکھنے کے لیے گاڈ فادر پیر عظمت اللہ شاہ سے ٹکرائیں گے؟ میں ایسی چالیں چلتا ہوں کہ ٹکرانے کی نوبت نہیں آتی. تمہیں نجی جیل میں رکھوں گا اور وہاں بھیجنے سے پہلے تمہارا شانی کے ساتھ نکاح پڑھایا جائے گا. میں اس نکاح نامے کی ایک نقل اس کے گاڈ فادر نانا کے پاس بھیج دوں گا. اس کے ساتھ تمہارا اور شانی کا ایک خط بھی ہوگا کہ تم دونوں ہنی مون بنانے کے لیے یورپ کے مختلف شہروں میں رہو گے. آپ اس طرح کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ چند ماہ کے بعد اس کا گاڈ فادر نانا پھر شانی سے ملنا چاہے گا. ہم اسے 4-6 ماہ تک ٹال سکتے ہیں. ان 4-6 ماہ میں انقلاب آ جائے گا. اس کے ماں بننے کے آثار پیدا ہوں گے. تم ہمیں دادا بناؤ گے. ذرا سوچو یہ کیسا انقلاب ہوگا. وہ گاڈ فادر نانا کے پاس جانا چاہے گی تو تم باپ کی حیثیت سے اپنے بچے کی جدائی برداشت نہیں کرو گے. ہم شانی کو دھمکی دیں گے کہ اگر وہ اپنے نانا کے پاس جا کر واپس نہیں آئے گی تو ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب شوہر سے جدا کر دی جائے گی. اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کے بچے کا باپ زندہ ہے یا مر گیا ہے. کیا آپ ہماری شادی زبردستی کرائیں گے؟ نہیں، تم شانی کو نکاح کرنے پر راضی کرو گے. اگر وہ راضی نہ ہوئی تو پھر وہ ہماری بہو نہیں رہے گی، اور جب اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہے گا تو وہ لوٹ کے مال کی طرح ڈاکوؤں کے حصے میں چلی جائے گی. وہ فون پر دھاڑ کے بولا، یو شٹ اپ. لعنت ہے آپ جیسے باپ پر. جسے بیٹا اپنی عزت سمجھتا ہے آپ اس کی دھجیاں اڑانے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے میری ماں کو اپنی عزت نہیں سمجھا، انہیں گھر سے نکال دیا. اب اپنے بیٹے کی عزت کو بھی خاک میں ملانے کی بات کر رہے ہیں. یہی کروں گا. تم اپنی عزت رکھو گے تو تمہاری عزت پر آنچ نہیں آئے گی. جو لڑکی اپنے بچے کا مجھے دادا بنائے گی میں اسے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا. اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ شانی کو سمجھاؤ، اسے نکاح کے لیے راضی کرو. پھر میرے جیسے شفیق باپ اور اپنی بہو کے محافظ پر تم فخر کرو گے. میں آپ کی باتوں پر غور کر رہا ہوں. پچھلی رات سے جاگ رہے ہو. شانی کو راضی کر کے سو جاؤ. آج مغرب کے بعد وہاں ایک قاضی پہنچے گا، تم دونوں کا نکاح پڑھایا جائے گا اور ثبوت کے طور پر نکاح خوانی کی تصویریں بھی اتاری جائیں گی. اب آرام کرو، میں شام کو رابطہ کروں گا. آپ ماچھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ فون میرے پاس رہے گا. ابھی یہ فون ماچھیوں کو دے دو، نکاح ہو جانے کے بعد فون تمہارے پاس رہا کرے گا. باپ نے فون بند کر دیا. سچل نے بھی موبائل فون کو آف کیا. شانی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. معلوم کرنا چاہتی تھی کہ باپ بیٹے کے درمیان کیا بات ہوئی. اس نے اشارے سے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا. دوسری بار صداقت علی سے رابطہ کیا پر کہا، ہیلو سکندر صاحب، میں سچل بول رہا ہوں. صداقت علی نے آواز بدل کر پوچھا، کیا باپ سے بات ہو گئی؟ جی ہاں، وہ بڑی گہری چالیں چل رہے ہیں. آج رات میرا اور شانی کا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں. انکار کی صورت میں وہ مجھے ایک وڈیرے کی نجی جیل میں بھیج دیں گے اور شانی کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، جبکہ ڈاکو رحم و کرم جانتے ہی نہیں ہیں. صداقت علی نے کہا، حالات سے سمجھوتا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج نہیں تو کل تم دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ہی تھا. وہ اب ہو جائے تو صرف یہ فرق پڑے گا کہ تم دونوں کے بزرگ ایسے وقت میں موجود نہیں رہیں گے. میں نے پہلے ہی مشورہ دیا تھا. باپ کے سامنے آہستہ آہستہ جھکتے رہو، اسے یقین دلاتے رہو کہ اس کے صحیح جانشین بننے جا رہے ہو. ابھی شانی کے سامنے میرا پیغام پڑھو. سچل ایک ہاتھ سے فون اور دوسرے ہاتھ سے قلم سنبھال کر لکھنے لگا. میں تمہارے ڈیڈی کا پیغام لکھ رہا ہوں. وہ میرے کان میں کہہ رہے ہیں، میری لاڈلی باپ کی جان، تمہارے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگائی جائے گی، ڈھولک پر سہاگ کے گیت نہیں گائے جائیں گے، اور آج مغرب کے بعد تمہارا نکاح سچل سے پڑھا دیا جائے گا.
میں ایک باپ کی حیثیت سے نکاح کی منظوری دیتا ہوں، تم انکار نہ کرنا، نکاح قبول کرنا اور غور کرنا کہ تم اس نکاح کے بعد کس طرح رب راکھن کی بازی پلٹ سکتی ہو۔ اسے پڑھ کر جلا دو۔ شانی نے اس کاغذ کو جلتی ہوئی ماچس کی تیلی دکھائی، پھر پلک چھپکائے بغیر جلتی ہوئی تحریر کو دیکھنے لگی۔ کاغذ کے شعلے کی سرخ روشنی اس کے چہرے پر دمک رہی تھی۔ وہ چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ دل سے سجل کی شریک حیات بننا چاہتی تھی، لیکن زبردستی دلہن نہیں بننا چاہتی تھی۔ جبر کرنا گویا عورت کی توہین کرنا ہے۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ باپ کی منظوری کے بعد یہ توہین مصلحت اندیشی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جس طرح اسلام آباد میں سیاست شباب پر رہتی ہے، اسی طرح سردی بھی شباب پر تھی۔ ایک بڑے سے بند کمرے میں بڑے بڑے ہیٹر آن تھے اور انگاروں کی طرح دہکتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے افراد کو گرمی پہنچا رہے تھے۔ وہ حمزہ بیگ کی کوٹھی کا ایک زیر زمین کمرہ تھا۔ برسوں سے اس کوٹھی میں بڑے بڑے لیڈر سیاسی قلہ بازیاں کھانے کے لیے آتے اور جاتے رہے تھے۔ اس کمرے میں اس وقت گاڈ فادر حمزہ بیگ اپنی نئی بیوی آرتی دیوی کے ساتھ موجود تھا اور اس سے کہہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ پیر شاہ سلطانی ہمیشہ میرے دباؤ میں رہے۔ اگر ایسی بات ہے تو کبھی کبھی اسے جھٹکے پہنچاتے رہو، وہ تمہاری طرف سے محتاط اور چوکنا رہے گا۔ آرتی نے کہا، تم اس کے لاشعور میں ایک انجانے خطرے کی طرح چھپے رہو۔ بار بار جھٹکے پہنچتے رہیں گے تو وہ تم سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے گا اور تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ تم ابھی یہ مشورے دے رہی ہو، میں نے تمہارے مشورے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا ہے کہ اسے ابتدا میں 2-4 زبردست صدمات پہنچاؤں گا۔ وہ اپنے داماد سے 1000 دشمنی کے باوجود اسے جانی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ میں نے سائیں رب راکھن کو 50 لاکھ روپے دے کر صداقت علی کو ہلاک کرا دیا۔ میں نے ہاجرہ جو اس کی جان سے پیاری بیٹی ہے اس کو بیوہ بنا دیا۔ سنا ہے ہاجرہ پر سکتہ طاری ہے۔ یہ صدمہ دشمن گاڈ فادر کے دل کی دھڑکنوں کو رہ رہ کر روکتا ہوگا۔ میں نے آج دوسرا زبردست صدمہ اسے پہنچایا ہے۔ بس اسی طرح جلد ہی اس کے دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ حمزہ بیگ دشمن گاڈ فادر کے پوتے سنی اور پوتی روبی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے فون پر حمزہ بیگ سے پہلی بار سمجھوتا کرنے کے لیے کہا تھا، میری پوتی اور پوتا تمہاری بیٹی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ نازو کو اپنی ماں کی ہلاکت کا غم ہے اور روبی اور سنی صداقت علی کی ہلاکت پر غم زدہ ہیں۔ وہ تینوں اپنا دل بہلانے کے لیے باہر کہیں تفریح کے لیے جائیں گے۔ ایسے وقت میں تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وعدہ کرو تم بھی میرے پوتے اور پوتی سے کوئی دشمنی نہیں کرو گے۔ حمزہ بیگ نے کہا تھا، میں تمہاری طرح کمال احمد عرف چٹکی بادشاہ کو کتے کی موت مارنا چاہتا ہوں۔ تمہارے اس دوکڑی کے ماتحت نے میری بیٹی سے عشق کرنے کی جرت کی ہے۔ ابھی سنی اور روبی کے ساتھ نازو آؤٹنگ کے لیے جائے گی تو کمال احمد جہاں بھی چھپا ہوا ہوگا وہ کسی نہ کسی بھیس میں نازو سے ملنے ضرور آئے گا۔ ایسے وقت میرے آدمی اسے گولی مار دیں گے۔ پیر عظمت اللہ شاہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے غداری کرنے والا کمال احمد زندہ رہے۔ اس نے بھی اسے قتل کرنے کے انتظامات کیے تھے۔ جرائم کی دلدل میں دھسے رہنے والے دونوں گاڈ فادرز نہیں جانتے تھے کہ ان کے اولادوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سنی، روبی اور نازو ایک کار میں بیٹھ کر ہاکس بے کی طرف گئے تھے۔ نازو نے اپنی دانست میں بڑی رازداری سے فون پر کمال احمد کو بتا دیا تھا کہ وہ تفریح کرنے کے لیے کہاں جا رہی ہے۔ حمزہ بیگ کے حکم کے مطابق نازو کے ہر فون کال کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ کمال احمد نے احتیاطاً نازو سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ فون پر کوئی تیسرا ہماری باتیں نہیں سن رہا ہے؟ نازو نے یقین سے کہا تھا کہ وہ ریسیور کے ماؤتھ پیس کو کھول کر دیکھ چکی ہے۔ ریسیور کے اندر کوئی ڈیٹیکٹیو آلہ نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس ڈرائنگ روم میں فون ہے اس میں لگے فانوس میں ایک ہائی پاور کا مائک چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس ڈرائنگ روم کے جس حصے سے باتیں کی جاتی وہ مائک ان باتوں کے ایک ایک لفظ کو کیچ کر لیتا تھا۔ اگرچہ کمال احمد نے چٹکی بادشاہ کی حیثیت جرائم کی دنیا میں کوئی 8 یا 10 برس گزارے تھے، تاہم ایک گاڈ فادر کے تابع رہنے کے باعث اس نے مختصر سے عرصے میں بڑے تجربات حاصل کیے تھے۔ پھر یہ بات موٹی عقل سے بھی سمجھی جا سکتی تھی کہ دونوں گاڈ فادر اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ وہ دونوں ضرور اپنے اپنے ہتھ کنڈے اس پر آزمائیں گے۔ اس نے ایک کرائے کے بدماش کو 2000 روپے دیے اور اس سے کہا، ہاکس بے پر میری محبوبہ نازو مجھ سے ملنے آئے گی، لیکن میرے دشمن میری طاق میں ہوں گے۔ تم میری رینٹڈ کار میں وہاں جاؤ، وہ کار کا نمبر پڑھ کر سمجھے گی کہ میں بھیس بدل کر بیٹھا ہوں۔ وہ جیسے ہی آئے تم اسے میرا یہ خط دے دینا اور وہاں سے چلے آنا۔ میں دور کہیں چھپ کر دیکھتا رہوں گا۔ اگر دشمن وہاں موجود نہ رہے تو میں اپنی نازو کے پاس جاؤں گا۔ کرائے کے بدماش نے کہا، اگر دشمنوں نے یہ سمجھا کہ اس کار میں تم بھیس بدل کر بیٹھے ہو تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔
کمال احمد نے کہا، وہ گولی مارنے والے جانی دشمن نہیں ہیں، وہ صرف مجھے پکڑ کر میری محبوبہ کے باپ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ تمہیں پکڑیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ تم بھیس میں نہیں ہو اور کمال احمد بھی نہیں ہو، تو پھر وہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس نے جھوٹ بول کر باتیں بنا کر اس کو راضی کر لیا، پھر خود حلیہ بدل کر ہاکس بے پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دور ہی سے نازو، روبی اور سنی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ تینوں کار سے نکل کر ساحل کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے جھکے ہوئے سر اور چلنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے پیاروں کی ہلاکت کے صدمے سے نڈھال ہیں۔ نازو بار بار سر اٹھا کر ساحل کی طرف آنے والی کاروں کو دیکھتی تھی۔ اس نے روبی اور سنی کو بھی بتا دیا تھا کہ کمال احمد بھیس بدل کر ایک رینٹڈ کار میں آئے گا اور کار کا نمبر ہے LHE 0937۔ پھر اس نمبر کی کار ساحلی پارک سے ذرا دور دکھائی دی۔ نازو نے کہا، روبی میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں، کمال ہوگا تو اشارہ کروں گی، تم دونوں چلے آنا۔ وہ ان سے دور رینٹڈ کار کی طرف جانے لگی۔ جس طرح یہ کہاوت درست ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں، اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ کمینے کبھی کمینے پن سے باز نہیں آتے۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے اپنے بہترین نشانہ باز ماتحتوں سے کہا تھا، نازو پر نظر رکھنا، وہ جس اجنبی سے ملنے جائے گی وہی غدار کمال احمد ہوگا۔ اسے گولی مارتے ہی نازو کو بھی گولی مار دینا۔ دشمن گاڈ فادر یہی سمجھے گا کہ اس کی بیٹی کمال احمد کی طرف آنے والی گولیوں کی زد میں آ گئی تھی۔ پھر اس نے سیکیورٹی گارڈز کو حکم دیا تھا، تم چاروں روبی اور سنی پر نظر رکھنا۔ جیسے ہی نازو اور کمال کی طرف گولی چلے، فوراً ہماری پوتی اور پوتے کو چاروں طرف سے گھیر کر بحفاظت اپنی گاڑی میں لے آنا۔ دوسری طرف حمزہ بیگ نے اپنے وفاداروں سے کہا تھا، نازو جس اجنبی سے ملاقات کرنے جائے اسے اجنبی کے قریب پہنچنے سے پہلے اٹھا کر بحفاظت دور لے جانا۔ کمال احمد کو قتل کرنے میں زیادہ جلدی نہ کرنا، ہم اسے قتل نہ کریں، تب بھی گاڈ فادر پیر شاہ کے آدمی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس نے اپنے بہترین نشانہ بازوں سے کہا، جیسے ہی نازو کمال سے ملنے کے لیے روبی اور سنی سے دور ہو، ویسے ہی روبی اور سنی کو گولیوں سے چھلنی کر دینا۔ دشمن گاڈ فادر یہی سمجھے گا کہ اس کا پوتا اور پوتی کمال کی طرف چلنے والی گولیوں کی زد میں آ گئے تھے۔ ایک گاڈ فادر صرف اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا، دوسرا صرف اپنی پوتی اور پوتے کو۔ دونوں گاڈ فادرز کی نظروں میں باقی لوگوں کی زندگیاں صرف لہو میں نہانے کے لیے تھیں، اور لہو میں نہانے کا وقت آ گیا تھا۔ نازو اس رینٹڈ کار کی طرف جا رہی تھی۔ حمزہ بیگ کے وفاداروں نے جب اسے ایک کار کے قریب پہنچتے دیکھا تو اس کی حفاظت کے لیے دوڑتے ہوئے جانے لگے۔ گاڈ فادر پیر شاہ کے نشانہ باز ماتحتوں نے دیکھا کہ نازو کو بچانے والے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پجیروں کی کھڑکیوں سے فائر کھول دیا۔ ایک ساتھ بے شمار گولیاں چلنے لگیں۔ نازو کو بچانے والے صرف 2 قدم کے فاصلے پر رہ گئے تھے۔ تبھی نازو کے حلق سے چیخیں نکلیں۔ کئی گولیاں اسے اور اس کے بچانے والوں کو لگیں۔ وہ سب ریت پر گر کر تڑپنے لگے۔ جو بچ گئے وہ ریت پر اوندے منہ لیٹ کر پجیروں کی طرف فائرنگ کرنے لگے۔ پجیروں دور جا رہی تھی، انہیں نازو کو ٹھکانے لگانے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ حکم کی تعمیل کر چکے تھے۔ پجیروں ایک لمبا چکر کاٹ کر رینٹڈ کار کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے گزرنے لگی۔ کرائے کا بدماش 2000 روپے گویا اپنی ہی موت کا معاوضہ لے کر جہنم کی طرف چلا گیا۔ ادھر روبی نے نازو کی چیخ سنتے ہی اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ سنی نے آواز دی، رک جاؤ، 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں آ جاؤ گی، لیکن روبی دوڑتی جا رہی تھی۔ پیر عظمت اللہ شاہ کا سیکیورٹی گارڈ اسے بچانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ اسی وقت تڑتڑاہٹ کی آواز میں روبی اور سیکیورٹی گارڈز کی چیخیں سنائی دی۔ سنی نے روبی کو گولیاں کھا کر گرتے دیکھا تو تڑپ کر ادھر جانا چاہا۔ اسی وقت ایک سیکیورٹی گارڈ نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے لیتا ہوا نیچے ریت پر آ رہا اور بولا، نہیں سنی بابا، لیٹے رہنا، ذرا بھی سر نہ اٹھانا۔ وہ سنی پر چھا گیا تھا۔ گولیاں چل رہی تھیں۔ سیکیورٹی گارڈ کے جسم پر جگہ جگہ پیوست ہو رہی تھیں۔ سنی نے جوابی فائرنگ کے لیے اس کے نیچے سے نکلنے کی کوششیں کی، لیکن گارڈ نے اپنی آخری سانس تک اسے اٹھنے نہیں دیا۔ پھر بے دم ہو کر سنی پر سے لڑک گیا۔ سنی نے اس کی گن لی، پھر ریت پر اوندا لیٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی زبردست فائرنگ سے خوف زدہ ہو کر تفریح کرنے والے مرد، عورتیں اور بچے دور بھاگے چلے جا رہے تھے۔ فائرنگ کرنے والے بڑے پھرتیلے تھے، اپنے اپنے ٹارگٹ کو ہلاک کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ جب سنی کے ہاتھوں میں اس کے جانثار گارڈ کی گن آئی تو میدان خالی ہو چکا تھا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کرنے والے اپنے اپنے گارڈ فادر کے احکامات کی تعمیل کر کے جا چکے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی روبی کے پاس آیا۔
وہ ریت پر چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی. اس کی کھلی ہوئی آنکھیں سنی کو دیکھ رہی تھیں. لیکن نہیں، یہ ضروری نہیں کہ کھلی آنکھوں میں زندگی بھی ہو. سنی نے ایک نظر میں اس کی ساکت آنکھوں سے سمجھ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گئی ہے. پھر بھی اس نے آواز دی، روبی، روبی. وہ اس کے پاس آیا، گھٹنے ٹیک کر اس پر جھک گیا. آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. سنی کے دل پر گھونسے لگ رہے تھے. وہ جانتا تھا ایسا سوچنا حماقت ہے، پھر بھی دل پوچھ رہا تھا کیا وہ دم توڑنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی رکھ کر اپنے سنی کو دیکھ رہی ہے. سنی نے اس کی آنکھوں پر اپنی ہتھیلی رکھ کر انہیں بند کر دیا، پھر اس سے لپٹ گیا. صدمات سے چور ہونے کے باوجود رو نہیں رہا تھا. اگر روبی کہتی میں تمہارے آنسو دیکھنا چاہتی ہوں تو وہ اس کی فرمائش پر ضرور رو دیتا. وہ نہیں رہی. یہ احساس ہونے لگا کہ وہ بھی نہیں رہا. وہ بھی مرنے والا ہے، اور مرنے والا اپنی مرنے والی پر بھلا کیسے رو سکتا ہے. بڑی دیر کے بعد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے. درجنوں سپاہی اور افسران تھے. وہ سپاہیوں سے کہہ رہے تھے تم ادھر جاؤ اور تم ادھر، اور تم یہاں آؤ. یہاں تفریح کے لیے آنے والوں سے پوچھو، جو لوگ قاتلوں کو شناخت کر سکتے ہیں انہیں اپنی نگرانی میں رکھو. پھر افسران اور کئی سپاہی دور تک پڑی ہوئی لاشوں کے پاس آئے. ایک نے سنی کو پکڑ کر روبی سے الگ کیا، پھر کہا سر یہ زندہ ہے. میں سمجھ رہا تھا ایک لاش کے اوپر دوسری لاش پڑی ہے، مگر یہ تو زندہ ہے. ایک افسر نے قریب آ کر سنی کو دیکھا، پھر کہا او گاڈ، یہ تو پیر عظمت اللہ شاہ کا پوتا ہے، اور یہ لاش ان کی پوتی کی ہے. افسر نے جھک کر سنی کے دونوں بازو تھام لیے، پھر اسے جھنجھوڑ کر آواز دی مسٹر ثناء اللہ شاہ، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے ضرور قاتلوں کو دیکھا ہوگا. آپ انہیں پہچانیں گے اور انہیں گرفتار کرنے میں ہماری مدد کریں گے. ایک افسر گاڑی کے پاس کھڑا موبائل فون پر کہہ رہا تھا 2 لڑکیوں اور 5 مردوں کی لاشیں ہیں. ایمبولینسز لے آؤ اور انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاؤ. 1 گھنٹے کے بعد ان لاشوں کو لے جانے کے لیے ایمبولینسز آئیں تو پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی اپنے بیٹے برکت اور احمد کے علاوہ کئی سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچا. وہ باپ بیٹے روبی کی لاش کو دیکھ کر رونے لگے. رحمت نے اپنے بیٹے سنی کے پاس آ کر پوچھا بیٹے یہ کیا ہو گیا؟ ہماری روبی کو کن ظالموں نے مار ڈالا؟ افسر نے کہا میں مسٹر ثناء اللہ شاہ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ قاتل کون تھے. یہ ضرور انہیں پہچان لیں گے. سنی نے یکبارگی ریت سے اٹھ کر پوچھا افسر آپ بڑے فرض شناس ہیں، کیا آپ بڑی مچھلیوں کو پکڑ سکیں گے؟ کیا اب سے پہلے کسی بااثر با اختیار مجرم کو گرفتار کیا ہے؟ میں ابھی قاتلوں کی نشاندہی کروں گا. کیا آپ انہیں گرفتار کر لیں گے؟ افسر نے کہا آپ بہت بڑے دادا کے پوتے ہیں، پلیز ہمیں تانے نہ دیں. ہم اپنا فرض ضرور پورا کریں گے، آپ نشاندہی تو کریں. سنی نے پیر عظمت اللہ شاہ کو دیکھا، پھر انگلی اٹھا کر کہا یہ ہیں قاتل. رحمت نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا کیا بک رہے ہو؟ اپنے دادا حضور سے گستاخی کر رہے ہو؟ ضرور تمہارا دماغ چل گیا ہے. برکت اپنی بیٹی کی لاش کے پاس ریت پر بیٹھا ہوا تھا، روتے ہوئے کہنے لگا افسر یہ سنی میرا بھتیجا میری اس بیٹی کو دل و جان سے چاہتا تھا، اس کی موت کے صدمے سے یہ اپنے حواس میں نہیں ہے. سنی نے چیخ کر کہا میں پورے ہوش و حواس میں ہوں. قاتل میرے گاڈ فادر دادا حضور ہیں. دوسرا قاتل گاڈ فادر اسلام آباد میں ہے. اس کے خاص ماتحت نے زر خرید قاتلوں کے ذریعے میری روبی کو مجھ سے چھین لیا ہے. آپ کو FIR لکھنی چاہیے. دونوں گاڈ فادرز نے ایک دوسرے کی بیٹی اور پوتی کو قتل کرایا ہے. میں چشمدید گواہ ہوں. FIR ضرور لکھی جائے گی. پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے بڑے افسر سے کہا ہماری پوتی کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا. خانہ پوری کے لیے میڈیکل رپورٹ حاصل کر لو کہ ہماری پوتی کا پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ہم لاش لے گئے ہیں. ہم ابھی یہ لاش لے جا رہے ہیں. سنی نے دادا اور افسر کے پاس آ کر کہا یہ ہے قانون اور عدالت. یہاں ہاکس بے پر کھلی کچہری کے منصف اعلیٰ جناب پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے فیصلہ سنا دیا ہے. اب آپ جیسے افسر کی کیا مجال ہے کہ اس فیصلے کے خلاف مجھ جیسے چشمدید گواہ کی کوئی بات سنیں گے؟ افسر نے پیر عظمت اللہ شاہ سے کہا حضور آپ اپنے پوتے کی زبان بند نہیں کریں گے تو اخبار والے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. پیر عظمت اللہ شاہ نے مسلح گارڈ سے کہا سنی کو لے جا کر گاڑی میں بٹھاؤ. میں نہیں بیٹھوں گا کسی قاتل کی گاڑی میں. میں ساری دنیا سے چیخ چیخ کر کہوں گا. اخبارات میں بیان شائع کراؤں گا کہ جرائم کی دنیا کے بادشاہ اپنے ہی خاندان کے افراد کی ہلاکت کا سبب کس طرح بنتے ہیں.
مسلح گارڈز نے اسے دونوں طرف سے جکڑ لیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگا، چیخنے، چلانے اور ان کی گرفت سے نکلنے کی کوششیں کرنے لگا، لیکن وہ تمام گارڈز اسے جبراً کھینچتے ہوئے لے گئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ گارڈز نے اسے اٹھا کر گاڑی کے پچھلے حصے میں ٹھونس دیا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے رسی سے باندھ دیے، دونوں پیروں کو بھی باندھ دیا۔ وہ حلق کے بل جنونی انداز میں چیخ رہا تھا، میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روبی کی قسم کھاتا ہوں، اگر دونوں گارڈ فادرز کے سامنے قانون کے محافظ ہمیشہ کی طرح بے بس رہیں گے تو میں دونوں کو عبرتناک سزا دوں گا، میں انہیں جینے نہیں دوں گا۔ وہ اپنے ہتھ کنڈوں سے جینا چاہیں گے تو انہیں مر مر کر جینے دوں گا۔ ایک گارڈ نے اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا۔ اب وہ صرف مچل رہا تھا اور تڑپ رہا تھا، یوں تڑپ کر 2 سیٹوں کے درمیان گر کر گاڑی سے باہر نکلنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ 2 گارڈز نے اسے اٹھا کر پھر سیٹ پر ڈالا، پھر دونوں نے اسے دبوچ دیا۔ اگر وہ بندھا ہوا نہ ہوتا تو دونوں کے بوجھ تلے دب کر نہ رہتا۔ اس کی آواز بند کر دی گئی تھی۔ روبی کی موت نے اس کے اندر جو طاقت اور جنون پیدا کیا تھا اسے بڑی مشکلوں سے دبوچ لیا گیا تھا۔ گاڑی کے قریب پیر عظمت اللہ شاہ سر جھکائے کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ سنی کے اندر جو نیا وحشیانہ جنون پیدا ہوا ہے وہ اسے کب تک دبوچ کر رکھ سکے گا۔ کمال احمد عرف چٹکی بادشاہ دور لوگوں کی بھیڑ میں کھڑا سنی کے صدمات اور جنون کی انتہا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے روبی کی موت نے بے حد خطرناک بنا دیا تھا۔ کمال احمد کو نازو کی موت بھڑکا رہی تھی، لیکن وہ اپنے اندر جوش و جنون کو کچل رہا تھا۔ اس کی عقل اسے سمجھا رہی تھی کہ ابھی وہ تنہا ہے۔ اگر نازو کے آخری دیدار کے لیے اس کی لاش کے پاس جائے گا تو وہاں دونوں گاڈ فادرز کے چھپے ہوئے گن مین اسے گولیوں سے بھون کر فرار ہو جائیں گے۔ فی الحال صبر کرنا چاہیے اور آئندہ انتقامی کارروائیوں کے لیے موقع کا منتظر رہنا چاہیے۔ حمزہ بیگ کا معتمد خاص اکبر علی منگا اپنے کئی سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ 4 گاڑیوں میں آیا۔ اس نے کار سے اتر کر پیر عظمت اللہ شاہ کو گہری چپتی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پولیس افسران اکبر علی منگا کو دوسرے گاڈ فادر کے دستے راست کی حیثیت سے اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے اس سے اور پیر عظمت اللہ شاہ سے ذرا دور کھڑے رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر غرا رہے تھے۔ پھر اکبر علی منگا نے کہا، ہمارے گاڈ فادر نے پوچھا ہے کہ کیا اتنی بڑی واردات کی FIR ایک دوسرے کے خلاف درج کرائی جائے گی یا دستور کے مطابق آپ دونوں خود ہی ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے؟ پیر عظمت اللہ شاہ نے کہا، جا کر کہہ دو شیر اپنا شکار خود مارتا ہے۔ وہ اپنے سانسیں گنتا رہے، گنتی بہت مختصر ہوگی، دیٹس آل۔ اکبر علی منگا نے دوسرے افسران کے پاس آ کر کہا کہ ہم اپنے معاملات سے خود نمٹ لیں گے۔ چونکہ FIR درج نہیں کرائی جا رہی، اس لیے آپ تفتیشی رپورٹ میں نازو بنت حمزہ بیگ کا کوئی ذکر نہ کریں۔ باقی لاشوں کے بارے میں آپ رپورٹ تیار کر سکتے ہیں کہ نامعلوم دہشت گردوں نے ایک دوسرے کو ہلاک کیا ہے۔ میں نازو کی لاش لے جا رہا ہوں۔ اس کے ماتحت نازو کی لاش ایک گاڑی میں رکھ کر لے گئے۔ دادا گاڈ فادر بھی اپنی پوتی کی لاش لے گیا۔ افسران ان باقی لاشوں کو اٹھوانے لگے جنہیں وہ اچھی طرح جانتے تھے، لیکن پریس میں یہی بیان دینے والے تھے کہ نامعلوم دہشت گردوں نے ایک بار پھر شہر کے لوگوں پر دہشت طاری کی ہے۔ قاتل بچ کر نہیں جائیں گے، جلد ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ حقیقت آئینے کی طرح صاف ہے کہ کوئی گاڈ فادر، کوئی دہشت گرد اور کوئی تخریب کار طاقتور نہیں ہے۔ سچائی صرف اتنی سی ہے کہ کمزوری کہیں اور ہے۔ مولا بخش ملنگی یوسف کوٹ کا بہت بڑا مہاجن تھا۔ شہر سے اناج لا کر اپنے گوداموں میں ان کا ذخیرہ کرتا تھا۔ جاگیرداروں اور مہاجنوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہت سنگ دل اور غیر انسانی مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ محنت کشوں اور کھیت مزدوروں کو کبھی بھوکا رکھتے ہیں اور کبھی آدھا پیٹ کھانے دیتے ہیں۔ اس حقیقت کے برعکس مولا بخش ملنگی دل میں خوف خدا رکھتا تھا۔ یوسف کوٹ میں گوداموں کے علاوہ اس کی پرچون کی دکان تھی۔ وہ جس شخص اور خاندان کو مجبور اور بدحال دیکھتا تھا اسے بازار سے سستا اناج دلاتا تھا اور اس کی دعائیں لیتا تھا۔ لیکن اناج کی قلت ہوتی اور شہر کے مہاجن اس سے بوریاں خریدنے آتے تو وہ اچھے خاصے منافع کے ساتھ انہیں اناج سے بھری ہوئی بوریاں دیتا تھا۔ یہ اس کا کاروباری اصول تھا کہ کاروبار میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرو، لیکن مجبوروں اور محتاجوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ وہ 5 وقت کا نمازی اور پرہیزگار انسان تھا۔ دراصل اس کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی رہتی تھی کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر ایک دن جانا ہی پڑے گا۔ انسان کی اصل جگہ عاقبت ہے۔
جہاں وہ نیک اعمال کے باعث سب سے خوش نصیب انسان کہلائے گا۔ مولا بخش ملنگی کے دل و دماغ میں عاقبت نقش تھی۔ وہ دنیاوی زندگی میں دعائیں کما کر عاقبت میں سب کچھ پانا چاہتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ خدا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے عاقبت میں ہونے والے احتساب پر مکمل یقین نہیں رکھتے، اور یہ محض ان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ مولا بخش ملنگی کے تمام ملازم ان کی نیک طبیعت اور بندہ پروری کے باعث اس سے خوش رہتے تھے۔ وہ ملازموں کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا اس قدر خیال رکھتا تھا کہ عام ملازموں کی طرح اس کا کوئی ملازم نہ اس سے جھوٹ بولتا تھا اور نہ ہی اس کے گھر، دکان اور گوداموں میں مال چوری کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک ملازم گودام سے ایک بوری آٹا اور ایک بوری چاول لے کر پاس کے عثمان گوٹ گیا تھا۔ وہاں کے ایک دکاندار کو مال پہنچا کر اور رقم لے کر آ رہا تھا۔ واپسی میں کافی رات ہو گئی تھی۔ جیب میں بڑی رقم تھی اور ڈاکوؤں کا خوف تھا۔ ایسے ہی وقت اس نے فائرنگ کی آوازیں سنی۔ پھر ایک زبردست دھماکے سے لرز اٹھا۔ اس نے دور تاریکی میں شعلوں کو آسمان کی طرف لپکتے دیکھا۔ خوف کے مارے گدا گاڑی کے ساتھ گھنی جھاڑیوں کے درمیان چھپ گیا۔ جب بڑی دیر تک فائرنگ وغیرہ کی آواز سنائی نہیں دی تو وہ گدا گاڑی کے ساتھ جھاڑیوں سے نکلا۔ اس نے گدھے کے منہ پر رسی باندھ رکھی تھی تاکہ وہ بے وقت کی راگنی نہ سنا سکے۔ وہ بڑے محتاط انداز میں گدھے کو کھینچتا ہوا آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ اس نے نیم تاریکی میں دو جگہ دو ڈاکوؤں کی لاشیں دیکھیں۔ پھر آگے بڑھنے پر تیسری لاش دکھائی دی، لیکن وہ ٹھٹک گیا۔ جسے وہ لاش سمجھ رہا تھا وہ ذرا متحرک تھی۔ اس کے بدن پر شہری لباس تھا۔ عام طور پر ڈاکو سیاہ یا گہرا لباس پہنتے ہیں اور آدھے نچلے حصے پر ڈھاٹا باندھتے ہیں۔ وہ کراہنے والا شخص ایسا نہیں تھا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو ایسے خطرے کے وقت کسی کراہنے والے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا، لیکن اس ملازم نے اپنے آقا سائیں کو مصیبت میں دوسروں کے کام آتے دیکھا تھا، اس لیے وہ بھی اللہ کا نام لے کر اس کے قریب آیا۔ صداقت علی نے کراہتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، خدا کے لیے میری مدد کرو، تمہارے پاس گدا گاڑی ہے، مجھے اس میں لے چلو، کسی قریبی آبادی یا اسپتال میں پہنچا دو۔ وہ گدا گاڑی کھینچ کر اس کے قریب لے آیا۔ صداقت علی اس کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ایک ٹانگ زخمی تھی، وہ دوسری ٹانگ پر اچھلتا ہوا گاڑی میں آ کر گر پڑا۔ اس کا سر ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا تھا جس کے باعث وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب بھی اس کا سر چکرا رہا تھا۔ جب گدا گاڑی چلنے لگی تو اسے کسی حد تک آرام ملا اور وہ بے ہوشی جیسی گہری نیند میں ڈوب گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں کھولیں۔ صرف اتنا دیکھا کہ چند لوگوں نے اسے اٹھا کر ایک بستر پر لٹا دیا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بڑا سخت جان تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے پاکستان تک کئی بار خطرناک مجرموں سے مقابلہ کرتے وقت بڑے زخم کھائے تھے۔ ایسے زخم اسے نڈھال نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی قوت ارادی سے جلد ہی سنبھل جایا کرتا تھا۔ وہ صبح سے پہلے ہی بیدار ہو گیا۔ بستر کے قریب ایک داڑھی والا شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، خدا کا شکر ہے آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ بے ہوش ہیں یا گہری نیند میں ہیں۔ میری بیوی نے شادی سے پہلے کراچی میں نرس بننے کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ اس نے آپ کے سر اور پیروں کے زخم کی مرہم پٹی کی ہے۔ ہمارے ہاں فرسٹ ایڈ باکس ہے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور آدھا گلاس پانی لے کر دو مختلف قسم کی گولیاں اور ایک کیپسول اسے دیتے ہوئے بولا، آپ حوصلہ کریں اور اٹھ کر یہ دوائیں کھا لیں۔ صداقت علی نے گولیاں اور کیپسول نگل کر پانی پیا، پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ یوسف کوٹ ہے اور میرا نام مولا بخش ملنگی ہے۔ میں اناج خریدتا فروخت کرتا ہوں۔ میرا ایک ملازم آپ کو ایک ویران جگہ سے اٹھا کر لایا ہے۔ مولا بخش بھائی، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ احسان کی بات نہ کریں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اور پھر آپ تو قانون کے وہ محافظ ہیں جن سے مجرم خوفزدہ رہتے ہیں۔ صداقت علی نے مسکرا کر پوچھا، کیا آپ نے میری جیب سے آئیڈینٹی کارڈ نکال کر دیکھا ہے؟ جی ہاں، میں کبھی ایسا نہ کرتا، لیکن آپ کو اپنے گھر کے اندر لانے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ آپ کون ہیں۔ اگر آپ کوئی دوسرے پولیس افسر ہوتے تو میں آپ کو یہاں سے 10 کلومیٹر دور ایک ہسپتال میں پہنچا دیتا، کیونکہ میں پولیس والوں سے ذرا دور رہتا ہوں۔ آپ برا نہ مانیں، اس علاقے میں دور دور تک پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ صداقت علی نے کہا، میں جانتا ہوں، سندھ کے علاقے میں بیشتر ڈاکو پولیس اور وڈیروں کی سرپرستی میں پھلتے پھولتے ہیں۔ ویسے آپ کیسے جانتے ہیں کہ مجرم مجھ سے خوفزدہ رہتے ہیں؟ میں کاروبار کے سلسلے میں کتنے ہی شہروں اور دیہاتوں میں جاتا ہوں، جرائم پیشہ افراد سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔
اپنے گوداموں میں اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ماہ تھانے دار کو 5,000 روپے دیتا ہوں۔ اس تھانے دار اور چند مجرموں کی زبان سے آپ کا نام سنا ہے۔ وہ آپ کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نشانے پر آئیں گے وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ صداقت علی نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، دیکھ لیجئے، آج مجرموں نے مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاید میری گاڑی کو بم کے دھماکے سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ میں نے تاریکی میں بھڑکتے ہوئے شعلوں اور گاڑی کے کچھ حصوں کو بلندی تک اڑتے دیکھا ہے۔ میں یہی سوچ کر آپ کو ہسپتال نہیں لے گیا، یہاں گھر لے آیا ہوں۔ یہ اندیشہ تھا کہ مجرم کو جب تک آپ کی موت کا یقین نہیں ہوگا وہ آپ کو ان علاقوں میں تلاش کرتے رہیں گے۔ مولا بخش صاحب، آپ نے بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، میں آپ کا مزید تعاون چاہوں گا۔ یہاں روح پوش رہ کر معلوم کروں گا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کون کون مجرم ہیں، اور وہ سرکاری گاڑی کی تباہی کے بعد مجھے مردہ سمجھتے ہیں یا زندہ۔ میرے دل میں آپ کے لیے بڑی عزت ہے، آپ یہاں برسوں روح پوش رہ سکتے ہیں، میں بھی باہر کی خبریں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ کیا آپ کے گھر والوں اور ملازموں کو میری حقیقت معلوم ہے؟ جی نہیں، میں نے اپنی گھر والی کو بھی آپ کا نام اور پیشہ نہیں بتایا ہے، حالانکہ میری بیوی اور تمام ملازم قابل اعتماد ہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔